اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن اور اقبال کے سلسلے میں آج کا بیان ہے کہ اپنے مال میں سے، حلال مال میں سے جو بھی آپ درگزر کر سکیں اس کو اللہ کی راہ میں دیں۔ کن کن کو دیں وہ تشریح ہے قرآن کے اندر۔ سورہ روم کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ۔ یہ جو فے ہے، فا اس کا مطلب ہوتا ہے پس تم آتے کا مطلب ادا کرو، دے دو۔ ذِی الْقُرْبَىٰ اپنے قریبیوں کو، حَقَّهُ ان کا حق ادا کرو، والمساکین اور مساکین کو۔ اچھا، مساکین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو مزدوری نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، کوئی ہاتھ کسی کا کام نہیں کر رہا، پاؤں کام نہیں کر رہا، دماغ کا، وہ لوگ مساکین ہوتے ہیں۔ وابن السبیل اور وہ مسافر جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں۔ آج کا کوئی مسافر بہت کم لوگ ہیں، کچھ لوگ تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، ان کے لیے بھی اگر آپ دے دیں۔ وابن السبیل ذالک خیر، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یریدون وجہ اللہ جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اولئک هم المفلحون وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی وہ لوگ جو اپنے حلال مال سے، اپنی ضرورت سے تھوڑا بہت جو بچتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے بیان فرما دیا ہے۔ دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ میں دوسری جگہ پھر اللہ فرماتے ہیں وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی محبت کے لیے لوگوں کو مال عطا کرو۔ کن کو دے دو؟ اس کی محبت میں کن لوگوں کو دے دو؟ ذوی القربیٰ جو آپ کے قریبی لوگ ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اول خیش بعد درویش۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر والوں کو ہی دیں، مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے گھر میں ضرورت ہے، اپنے گھر میں کفالت کی ضرورت ہے، پہلے ان کو دیں، اس کے بعد پھر قریبی رشتہ داروں کو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر دور کے رشتہ داروں کو، وہ بھی نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے حق کے، اپنے مال میں سے دو۔ ذی القربیٰ والیتامیٰ اور یتیموں کی بھی کفالت کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا وکافل الیتیم ہیں فی الجنت ہکذا، میں اور یتیم کا کفیل قیامت والے دن اس طرح ہوں گے جیسے میری دو انگلیاں ہیں۔ تو یتامیٰ کے بعد بلا مساکین، یہاں پھر مسکینوں کا ذکر آ گیا ہے۔ وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، مسافر بھی میں نے پہلے بیان کر دیا ہے، جو اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگ ہیں، ان کے نان و نفقہ کا بھی آپ اپنے خیرات و صدقات میں سے، زکوٰۃ میں سے نہیں، خیرات و صدقات میں سے ان کے لیے دے سکتے ہیں۔ والسائلین اور وہ لوگ جو مستحق ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں اور سوال نہیں کرتے۔ سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو مستحق ہیں اور سوال نہیں کرتے۔ ان کو ایسا دیں جیسے دایاں ہاتھ دے بائیں کو خبر نہ ہو، بایاں دے دائیں کو خبر نہ ہو۔ اور سائلین کو ایسے دیں کہ ظاہر باہر دیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی رغبت آئے کہ وہ بھی اللہ کے لیے سائلین کو دیں۔ وپھر رکاب کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو غلامی کی وجہ سے، جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کسی کی غلامی میں ہیں یا کسی نے انہیں پابند کیا ہوا ہے، ان کے لیے بھی آپ اپنے صدقات و خیرات میں سے پیسے دیں کہ تاکہ ان کی جان چھوٹے۔ رکاب اور یہ مال اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں۔ اور دوسری جگہ
جو آپ نے مجھے وہ نزہۃ القاری دیا تھا، شرح بخاری، شریف الحق جو مفتی شریف الحق نے، ان کی حدیث نمبر 46 اور 47 میں انہوں نے فرمایا کہ جو لوگ ثواب کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اپنے خاندان کی کفالت کرتے ہیں، اور اسی میں لکھا ہے جو آپ نے مجھے کتاب دی ہے نا، وہ نزہۃ القاری شرح بخاری، اس میں لکھا ہوا ہے آخری لفظ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اپنے ثواب کے لیے آپ اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی اگر دیتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے پاس ثواب ہوگا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ تو اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ وہ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، اور شیطان کہتا ہے اور مغربی دنیا کہتی ہے، جو اسلام کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں کہ کرتا ہے، ذرا اس کو بات کو سمجھنا ہے کہ یہ مسلمان جو صحیح اللہ والا ہے وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے کرتا ہے دولت کو، اپنی دولت کو کرتا ہے ہر آلودگی سے پاک صاف۔ دولت کیسے پاک صاف ہوتی ہے؟ اللہ کی راہ میں جو اپنا سال کے بعد جو اس کی ڈیو ہوتی ہے زکوٰۃ وہ دیتا ہے، اور سال کے دوران صدقات و خیرات دیتا ہے، یعنی اس پہ اللہ کے لیے کوئی ڈیوز نہیں رہتے، وہ اپنے مال کو پاک صاف کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، منعموں کو مال دولت کا بناتا ہے مکی، منعموں کو مال دولت کا بناتا ہے امین۔ اب یہ منعموں کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو کھاتے پیتے ہیں، منعم ہیں، امیر ہیں، بہت دولت والے ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، لاکھوں روپے ہیں، وہ حکومت اس سے نہیں چھینے گی۔ یہ سوشلزم اور کمیونزم کا یہ اصول ہے کہ وہ لوگوں سے لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خود لوگوں میں تقسیم کریں گے، اس سے یہ نظام ختم ہو گیا ہے اور ناکام ہو گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے، جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں، کیپٹلزم کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جو دولت کروڑ ہے، ہزار ہے، ارب ہے، اس سے کوئی حکومت نہیں چھینے گی، اس سے کوئی کسی کا حق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی دولت میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں وہ زکوٰۃ دے گا تو اس کا مال پاک صاف ہو جائے گا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں کہ منعموں کو، امیروں کو مال دولت کا بناتا ہے امین۔ یہ اسلام کا حکم ہے کہ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنی دولت اپنے پاس رکھیں اور ان سے نہ لیا جائے، ان سے 2.5% زکوٰۃ اللہ کے لیے لے جائے۔ پھر چیک، یہ میں نے آپ کو کل بھی سنایا تھا کہ شیطان کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں۔ یہ امت اگر بیدار ہو گئی، اللہ کے راستے پہ چلنا شروع ہو گئی، اپنے خیرات و صدقات اور زکوٰۃ دینا شروع ہو گئی، تو پھر میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ شیطان کہتا ہے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات۔ اپنا بھی احتساب کرتے ہیں کہ میری آمدنی کتنی ہے، میں نے کتنی زکوٰۃ دینی ہے، کتنی خیرات دینی ہے، اور دوسرے لوگ اپنے خاندان کا اور دوسرے لوگوں کو بھی احتساب کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے۔